وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 55 سے 58 تک۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں نے جنت جانے کے لیے زبردست تیاری کر رکھی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 55، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک بہشتی جنتی لوگ جو ہیں الیوم اس دن فی شغل فاکہون مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے، مزوں میں ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے جوڑے، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر، متکئون تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو وہ مانگیں گے وہ ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار نہایت رحم والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے مجرمین کا حال جو ہے وہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ کس حال میں ہوں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے تو کیا کہیں گے اور ان کو کیا جواب دیا جائے گا۔ اور آخری آیت جو تھی فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج جو ہے کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کچھ بھی، اور وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو تم کرتے رہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیا میں جن کا اللہ تعالیٰ مقصود تھا اور جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ پہ، یوم آخرت پہ، اس کے رسولوں پہ، ان کا حال کیا ہوگا؟ یعنی آخرت میں روز قیامت یا جنت میں ان کا حال کیا ہوگا، وہ حال بیان کیا جا رہا ہے ہو بہو، اور کہیں اس سے اچھا ہوگا۔ بہرحال یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دی ہیں اور اس سے بہتر کوئی صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہوگی وہ اس سے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، اس دن جنتی جو ہیں خوب مزوں میں ہوں گے۔ شغل کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا، مطلب شغل لگا لیتے ہیں، دوست آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں،
آپ کے چند احباب ہیں، دوست ہیں، 5-6 ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھٹی والے دن آ جاتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی ایک کے گھر، کبھی دوسرے نمبر وار نا کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے اور گپ شپ ہوتی ہے اور خوب ریلیکس ماحول میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تقریباً یہی صورتحال یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، خوب یعنی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے، یہ اس کا معنی ہے، یعنی خوب مزے میں ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے ساتھی۔ زوج یعنی بعض ترجموں میں لکھا ہے بیوی کے معنی میں، لیکن بات یہ ہے سامنے کرام کہ اگر ایک وسیع معنی میں لکھے تو ساتھی جو ہے، جوڑا، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی وہ جوڑے۔ اب جوڑے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دوست کا بھی ایک جوڑا ہو سکتا ہے، بھئی یہ بہترین دوستوں کا ایک جوڑا ہے، یا ہم کہتے ہیں نا اپنی۔ تو دیکھیں اگر قرآن کے مفاہیم کو یعنی آپ اگر اس میں وسعت دے دیں تو بہتر ہے، اور جو حقیقت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہاں جو دو اکٹھی تھے، دو متقی جو ہے جہاں اکٹھے تھے وہ وہاں بھی اکٹھے ہوں گے۔ قرآن میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ قلبی دوست جو ہیں اس دن یہاں جو قلبی دوست ہے دنیا میں وہاں دشمن ہوں گے، لیکن متقی نہیں۔ تو میں صرف جوڑے کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو معنی کو وسعت دیجیے۔ بیویاں ٹھیک ہے، جوڑا ہے، اور لیکن دوست ہیں، احباب ہیں ہمارے، یعنی جوڑے ہیں، ہر ایک اپنے احباب کے ساتھ جوڑ بناتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں نا، ایک نشئی ہوگا وہ اپنے لیے نشئی دوست دیکھے گا، اچھا جو پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ اپنے لیے پرہیزگار دوست دیکھتے ہیں عام طور پہ۔ تو زوج میں تھوڑا سا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سارے دوست، احباب وغیرہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، فی ظلال، سائے ہوں گے، یعنی گھنے سائے، یہ قرآن کے الفاظ بھی ہیں، گھنے سائے، علی الارائک، کے تختوں پر، عالی شان تخت شاہانہ۔ یہاں تو آپ مطلب یہ ہے کہ کرسی پہ بھی سکون سے چین سے نہیں بیٹھ سکتے، وہاں آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، آرام سے۔ یہ عام وہ تخت نہیں ہوں گے، یہاں ارائک کا یہ معنی نہ لیں کہ بس لکڑی کا ایک تخت ہے اور اس پہ تکیے رکھے ہوئے۔ وہ تخت شاہانہ جو ہے جسے کہتے ہیں، بادشاہ کے لیے تو ایک وہ ہوتا ہے، یعنی میرے اپنے خیال سے نا تخت شاہی جو ہے وہ ہوتا تھا پہلے، بادشاہوں کا تخت شاہی ہوتا تھا، جیسے کہ اس میں ہے سورہ نمل میں ملک سبا کا جو تخت تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ تو اسی طرح وہ تخت، تھوڑا سا میں آپ کو تصویر کشی کر رہا ہوں، یعنی اس سے کہیں بہتر ہوگا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تخت کا معنی تھوڑا سا ہم اردو دان جو ہیں وہ یعنی اگر صرف تخت لگا دیا جائے تو اس سے ہم عام تخت مراد لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تخت شاہانہ، شاہی تخت۔ اب وہ شاہی تخت یہاں جو ہے وہ تو ایک یا دو آدمی اس پہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن ایک عظیم الشان تخت شاہانہ جس پہ جتنے بھی مطلب دوست احباب ہوں اور ان پہ عالی شان تخت جڑاؤ تخت جو ہیں وہ ہوں گے وہاں پہ، اور اس پہ گدے قالین بچھے ہوں گے، گدے جو وہ ہوتے ہیں نا گاؤ تکیے جسے ہم کہتے ہیں وہ رکھے ہوں گے، وہ آرام سے مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو کچھ وہ مانگیں گے وہ وہاں ہوگا۔ جنت سامعین کرام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے دیدار کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ اور سب سے بڑی نعمت تو وہاں یہی ہے، اور جنت ہے ہی قرب الہی
اور دیدار ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے آخرت میں؟ کہیے جنت۔ اصل جو ہے وہ یعنی جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور مومن جو ہیں وہ مسلسل جہد مسلسل میں مصروف ہیں، تو یہ کس لیے؟ یہ وہی ہے لقاء اللہ کی امید جو ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو وہ عمل صالح اختیار کر لے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ بہرحال یہ اچھا، پھر تیسری بات جو ہے سلام، رب رحیم کی طرف سے سلامتی ان پہ بھیجی جائے گی۔ سلامتی کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ کہ اب وہ جو نعمتیں ان کو دی گئی ہیں وہ واپس نہیں ہوں گی، ان کو کوئی زوال نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، سلامتی سے رہیں گے، سکون، اطمینان۔ بہرحال یہ سامعین کرام جو میں نے آپ کو کہا کہ حقیقت کیا ہے جنت کی وہ بھی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنتیوں کو جو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ بھی ہمارے وہم و گمان سے بالا ہیں۔ اور وَلَكُمْ دوسری جگہ ہے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوں گے، اور جو تمہارا نفس چاہے گا وہ ہوگا، جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یا يَدَّعُونَ ہے وہاں تَدَّعُونَ ہے۔ تو بہرحال جنت ایک بہت حسین جگہ ہے سامعین کرام، اور ہمارا اصلی گھر ہے۔ ہر مومن کا اصلی گھر جو ہے وہ آخرت ہے اور جنت ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ تو جناب گھر، ہمارا گھر تو ہے جنت، آخرت میں جنت ہمارا گھر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارے اعمال کی وہ یعنی وہ ایک وسیلہ بنیں گے، ایک ذریعہ بنیں گے، لیکن یہ ہے کہ جنت جو ہے خالص اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا۔ یہ جو ہم یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یہ جو ہم بندگی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ ایک تو یہ ہے کہ کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ بندگی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ حقدار کو حق دینا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ لہ الخلق و لہ الامر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تخلیق اسی کی ہے اور اسی کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے اگر یہاں کسی نے سر جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے کو اپنا لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا احسان، یعنی اس کا کسی پر احسان نہیں۔ اللہ کی بندگی تو اللہ کا حق ہے سامنے کرام، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کی سامنے سر جھکانے کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ ہم بندگی کرتے ہیں، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم نے اسی کا کہنا ماننا ہے، اسی کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، جنت کا مضمون بیان ہو رہا ہے، اس بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصلی گھر جو ہے ہمارا وہ کون سا ہے؟ جنت۔ جنت میں ہم اللہ کے فضل سے ہم جائیں گے اور اللہ تعالی ہماری خطائیں بخش دے گا انشاءاللہ، اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اب وہاں کیا صورتحال ہوگی وہ آپ نے سنا، خوب مزہ، چین۔ اب دیکھیں وہاں نہ تو کوئی وہ ہوگا، نہ تو وہاں کوئی کچن ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، نہ کوئی کچن ہے، نہ آپ کے گھر میں، آپ کے محل میں کوئی باتھ روم ہے، بس تیار کھانے، پکی پکائی وہ کہتے ہیں نا، لیکن وہ پکی پکائی تو جو دیگ والے ہوتے ہیں یا جو کیٹرنگ کرتے ہیں، پکی پکائی وہ بھی
ہزاروں لاکھوں کا بل بنا دیتے، لیکن وہاں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، کچن بھی نہیں ہوگا اور باتھ روم بھی نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی۔ بہرحال ایک بہت حسین، سامعین کرام یقین کر لیں، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یقین کر لیں کہ ہاں ایک ایسی زندگی، اول تو یہ یقین کہ دوبارہ ہم نے انشاءاللہ زندہ ہونا ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ خواب ہے، یہ حقیقی زندگی اس وقت بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہماری حقیقت تو وہ روح ربانی ہے جو اس وقت ہم میں موجود ہے، جو 4 مہینے کی عمر میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو تب وہ روح اس میں پھونکی جاتی ہے۔ بہرحال یعنی اور یہ سب دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے سمجھنے کی ہیں۔ یہ جو تذکرے ہو رہے ہیں جنت کے، دوزخ کے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فیکٹ ہیں، حقیقت ہے، یہ آنے والا ہے، یہ ہمارا آنے والا کل ہے۔ آج ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارا مستقبل جو ہے وہ موت کے بعد شروع ہو جائے گا، موت کے بعد شروع ہو جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو بہرحال وہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور وہ انعامات یا عذاب کی شروعات ہو جائیں گی عالم قبر میں ہی۔ اور پھر جنت کا جو تذکرہ ہے یہ ہمارے ذہن میں آ نہیں سکتا سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ایک جگہ تذکرہ کیا ہے تو اس میں واضح طور پہ فرمایا، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ایک آیت میں ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی حوریں ہیں، چھوٹے لڑکے ہوں گے، یہاں بیان کیا گیا تخت ہوں گے، میوے ہوں گے، اور آرام سے جو ہے وہ اپنے مزوں میں ہوں گے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ایک تو قرآن کی آپ قرآن کی اللہ کی بات سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نہیں جانتا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی۔ اللہ تو سامعین کرام یہ جو ایک حقیقت ہے وہ آنے والی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ نہ تو جنت پہ ہمارا یقین ہے کیونکہ اس کے لیے کوشش نہیں ہے، نہ دوزخ پہ ہمارا یقین ہے کیونکہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں ہے، نہ جنت میں داخلے کے لیے ہم نے کوئی کوشش شروع کی ہے، اور نہ دوزخ سے بچنے کے لیے کوئی خاص کوششیں ہیں۔ بلکہ اگر میں یعنی آپ کو بتاؤں بغیر لگی لپٹی رکھے تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں شدید خواہش ہے دوزخ کی، دوزخ میں زیادہ سے زیادہ آگ جو ہے ہم اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، حرام حلال اس کی ہمیں تمیز نہیں ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ غور کرنا ہے، اور یہ ساری یقینی باتیں ہیں۔ ابھی ہم نے ابھی پڑھیں گی بھی آگے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرے گے، لیکن یہ ہے کہ ہم پڑھ بھی چکا ہیں، کچھ واقعات جو ہیں پڑھ بھی چکے ہیں گزشتہ آیات میں۔ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے میوے ہوں گے۔ اول تو یہ منظر آپ دیکھیں، اس کے یعنی چشم تصور میں وہ منظر، ہم ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے جو ہیں اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں۔ شغل کہتے ہیں نا آپ، شغل میں نے آپ کو بتا دیا تفصیل۔ پھر ہم و ازواجہم، اور وہ اور ان کے جو ساتھی ہیں تو وہ گھنے سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، تخت شاہانہ، یعنی بڑے بڑے تخت شاہانہ جو ہیں، جڑاؤ تخت، یہ میں جڑاؤ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی میں کہہ دوں اس سے کہیں زیادہ ہی ہوگا۔ متکئون، تکیہ لگائے ہوئے، کوئی فکر نہیں،
نہ کوئی کمانے کی فکر ہے، نہ کوئی اس کی فکر ہے کہ بھئی دوپہر کو کیا کھائیں گے، کل کیا کھائیں گے، آج کیا کھائیں گے، اور نہ سودے کی فکر ہے. بس ایک بہت مزیدار زندگی ہے سامعین کرام. حقیقت میں اگر میں آپ سے شیئر کروں، اور یہ باتیں یقیناً شیئر کرنے کی ہیں، کہ ایک بہت عظیم الشان نعمتوں بھری پر آسائش، جس کو آپ پر آسائش کہتے ہیں نا، تو وہ زندگی ہے. نہ اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اور پھر یہ ہے بہت آرام سے، یعنی یہاں تو آپ کو باطل کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، بسا اوقات باطل ساتھی ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں. وہاں ایک بہت عظیم الشان ماحول ہوگا، بہت اچھا ماحول ہوگا. اور میں دونوں یعنی مخاطب ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، اور کوئی اس کی فکر نہ کریں آپ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اپنی تیار کی ہوئی جنت میں داخل کرے گا، جو لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے، کیونکہ جنت جو ہے وہ کوشش سے ملتی ہے. دوزخ جو ہے بغیر کسی کوشش کے ملتی ہے. اور دوزخ میں جانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزار دیں، دوزخ تیار ہے. لیکن بات یہ ہے، یہ ساری باتیں ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے میوے ہیں اور وہ جو منگوائیں گے. اب جو آپ منگوائیں گے، یہاں تو دنیا میں تو کچھ آپ منگواتے بھی ہیں، آن لائن کچھ آرڈر کرتے بھی ہیں، تو وہ آپ کے بسا اوقات آپ کے حسب منشا نہیں ملتا. اب مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دستیاب نہیں ہیں، اگرچہ آپ کی خواہش ہے. مثال کے طور پہ میں اگر ہرا ناریل، یہاں سنا ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے اور وہ اسٹرا لگا کے پیتے ہیں. اب ہرا ناریل مجھے چاہیے یا جی چاہ رہا ہے، تو یہاں تو مجھے نہیں ملے گا. اس کو تو خاص وہ جگہیں ہوتی ہیں، یہاں تو سوکھا ناریل ہی آتا ہے، تو ہرا ناریل مجھے یہاں نہیں مل رہا. اب کراچی میں ایک وہ ہے شریفہ، اب مجھے وہ مثال کے طور پہ جی چاہ رہے تو یہاں نہیں. یہاں پپیتا بھی یعنی عام دستیاب نہیں ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا. اسی طرح بے موسمی پھل، آج یعنی فروری کا مہینہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی سندری آم بڑا سا آ جائے یا چونسا آم آ جائے، یا میں چاہوں نا، تو وہ مجھے نہیں ملے گا کیونکہ موسم نہیں ہے. وہاں یہ چیز نہیں ہے، وہاں موسم کی کوئی قید نہیں ہے. جو آپ چاہیں گے اور جو آپ کا جی چاہے گا، جو آپ منگوائیں گے وہ آ جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں ذرا سیر کروں ہوا میں، تو جس طریقے سے آپ چاہیں گے، ہوائی جہاز منگوانا چاہیں اس میں بیٹھ جائیں، خود چلانا چاہیں خود چلا لیں. آپ ویسے ہی ایک قالین رکھ کے، وہ جو ہوتا ہے نا وہ سلیمانی جو قالین ہوتا تھا، قصوں میں آتا ہے، قالین پہ بیٹھ کے جناب آپ یعنی دوستوں کی ایک ٹولی کے ساتھ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں نے سیر کرنی ہے ادھر ادھر نا، تو بہت سا وسیع و عریض میدان ہے، یا وہ ہے اس کا جنت کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر، طول پتہ نہیں کتنا ہے. بہرحال تو آپ جو آپ چاہیں گے. ایک صحابی آیا، اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں میرے پاس وہاں گھوڑا ہو، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو گھوڑا مل جائے گا، اور اس کے 2 پر ہوں گے، وہ جہاں آپ تم جانا چاہتے ہو وہاں مل جائے گا. من ما یدعون، جو آپ چاہیں گے. یہ وہ حسین ترین لمحات ہیں، زندگی ہے جو آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین کے الفاظ آئے. متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت تیار کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ وَمَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تم جلدی کرو اس جنت اور اللہ کی بخشش کی طرف، وہ جنت جس کا عرض جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے. یہ ساری باتیں ہیں. پھر سلام قولا من رب الرحیم، سلام. اب یہ بہت بڑی بات ہے سامعین کرام کہ رب رحیم کی طرف سے سلام کیا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو، اے اہل جنت تم پر سلامتی ہو.
فرشتے بھی سلام بھجوائیں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تو سلام ایک وہ ہوگا وہاں، فرشتے بھی سلام کریں گے جنتیوں کو، جنتی آپس میں ملیں گے سلام کریں گے، رب رحیم کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا کہ اے جنتیوں تم پر یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو معاذ اللہ جھوٹ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جھوٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، عملی طور پہ آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ رہ رہے ہیں، مثال ایک قائم کر رہا ہوں، آپ کو ضرورت ہے گھر کی، ایک گھر کی ضرورت ہے، پھر ایک گھر بک رہا ہے آپ کے محلے میں جس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے، وہ بک رہا ہے 100 روپے میں، مثال کے طور پہ کہ بھئی 100 روپے میں گھر قابل یہ ہم بیچ رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتے کہ بھئی یہ ایسی وہ چل ول ہے، اس نے یا ہوتا ہے سیل وغیرہ میں اپ ٹو 70%، پھر جاؤ تو وہ 2-4 ایسے کپڑے ہوتے ہیں یا جوڑے ہوتے ہیں جوتوں کے، اس پہ لکھا جو بیکار ہوتے ہیں، اور کسی پہ پھر 10% ہوتا ہے، یعنی سیل جو لگاتے ہیں نا۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ اس میں کوئی معاذ اللہ جھوٹ کا عنصر ہو، ایسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے کہیں اچھا ہوگا۔ بہرحال اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو میں امید دلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں تیار ہیں، بس آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کی شروعات ہو جائیں گی کم از کم۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، سلام قولا من رب الرحیم۔ سامعین کرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیجئے۔ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک آج کے دن جنتی جو ہے، فی شغل فاکہون، مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے، یعنی مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کے ساتھی گھنے سایوں میں، فی ظلال علی الارائک متکئون، شاہی تختوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے ہر قسم کی لذیذ چیزیں، ولہم ما یدعون، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، The inhabitants of paradise on that day will be happily busy. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، They and their spouses in shades reclining on couches. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، They will have therein fruits, they will have whatever they call for. سلام قولا من رب رحيم، Peace, a saying from a most merciful Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔